السلام علیکم میرے پیارے اور محترم ناظرین، میں ہوں حافظ حکیم شبیر احمد۔ میرے پیارے ناظرین، آج کافی دنوں کے بعد دوستوں کی اصرار پر ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ تھوڑا سا بیزی تھا کام میں، تو اس وجہ سے آپ سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تو پیارے ناظرین، آج کا جو نسخہ لے کر آیا ہوں یہ معجون ہے دماغ کی کمزوری کے لیے، اعصاب کے لیے، پٹھوں کے لیے، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو دماغ کو انسانی بدن میں حکمران کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ اگر حکمران ہی کمزور ہو جائے تو بدن کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ دوران مباشرت بھی دماغ ہی سگنل بھیج کر فعل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے۔ انسانی بدن کی نگرانی صرف اور صرف دماغ کے دائرہ اختیار میں آتی ہے۔ اگر یہی کمزور ہو جائے تو گویا ساری قوت ہی ختم ہو جاتی ہے، زائل ہو جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ یہ جو معجون ہے اس کو بنا کر ہر شخص اگر استعمال کرے گا تو وکیل ہو، ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، سائنسدان ہو یا سیاستدان ہو، کالم نگار ہو، رائٹر ہو، ٹیچر ہو، بیوروکریٹ ہو، طلبہ ہوں، شاعر ہو، ادیب ہو، استاد، شاگرد، افسران، پائلٹ حضرات، گویا زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے بندے کے لیے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، نوجوان ہو، ان سب کے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ تو یہ معجون آپ کو مایوس نہیں کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اس معجون کے استعمال سے جو خواص ظہور پذیر ہوتے ہیں وہ مختصر بیان کرنے لگا ہوں۔ نسخہ آپ کو عام روٹین کی طرح جیسے میں پہلے بتاتا ہوں نسخہ بھی بتا دیتا ہوں۔ پہلے اس کے فوائد بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دل اور دماغ کو طاقت دیتا ہے، بھولنے والی بیماری کے لیے بہت ہی مفید علاج ہے۔ اعصابی کمزوری، ذہنی کمزوری اور جسمانی کمزوری کو کم کرتا ہے۔ 2-2.5 نمبر تک اگر اینک لگی ہوئی ہو تو وہ بھی الحمدللہ اتر جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے وقت سے پہلے جو بڑھاپا آ جاتا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جسمانی قوتیں بیدار ہو جاتی ہیں، تھکاوٹ نام کی کوئی چیز قریب بھی نہیں آتی۔ کام کرتے وقت اگر سر درد بھی شروع ہو جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، اور بھولا ہوا سبق یاد آنے لگتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بدن ہر وقت چست، توانا، ہوشیار اور تر و تازہ رہتا ہے۔ مادہ منویہ کو گاڑھا کرتا ہے اور زیادہ پیدا ہوتا ہے، جس میں جراثیم کثرت سے پیدا ہوتے ہیں اور انسان سب اولاد بن جاتا ہے۔ سوکھے ہوئے ہڈیوں کے ڈھانچے بدن کو تر و تازہ کرتا ہے، خون وافر مقدار میں بھی پیدا کرتا ہے، امساک خوب پیدا کرتا ہے، لطف و سرور کی گھڑیاں طویل ہو جاتی ہیں۔ دماغ اس قدر طاقتور ہو جاتا ہے کہ نظر تیز ہو جاتی ہے، اینک اتر جاتی ہے، قوت فیصلہ زیادہ مضبوط اور قوی ہو جاتا ہے۔ یہ فوائد اس کے اتنے سے ہیں۔ اب آپ نے اگر مسرت بری زندگی گزارنی ہے تو یہ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، تو سمجھ لیں کہ دماغی کمزوری کی وجہ سے ہونے والی جو بیماریوں کا 100% یہ علاج ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کلونجی لینی ہے 10 گرام، کشنیز خشک 20 گرام، الائچی سبز 20 گرام، بادیاں 150 گرام، مغز اخروٹ 200 گرام، مغز تربوز 200 گرام، مغز کدو 500 گرام، مغز بادام اچھے والے 500 گرام، پوست حلیلہ زرد 500 گرام، خرفہ سیاہ یہ آپ نے 20 گرام لینا ہے، گل سرخ 20 گرام، بیمن سرخ 10 گرام، بیمن سفید 20 گرام، چھڑیلا 20 گرام، سندل سفید 20 گرام، چلغوزہ اچھے والا 20 گرام، تودری زرد 20 گرام،
دال چینی 20 گرام، زعفران 10 گرام، اور اس میں آپ نے یہ تمام چیزیں ایک طرف، ان کا وزن ایک طرف، تو 2 گنا آپ نے اس کے اندر شہد ملانا ہے۔ اگر تمام چیزیں مثال کے طور پہ 1 پاؤ بن جاتی ہیں تو آپ نے اس کے اندر 3 پاؤ شہد ڈالنا ہے۔ مغزیات کے علاوہ دوسری دواؤں کو اچھی طرح آپ نے گرائنڈ کر لینا ہے۔ پھر مغزیات کو الگ الگ باریک کر کے دوسرے سونف میں بھی آپ نے سونف کو بھی باریک کر لینا ہے، سونف ملا لیں۔ تو بعد میں آپ نے ایک بڑا سا جار لینا ہے، اس کے اندر آپ نے شہد نیچے بھی رکھنا ہے، درمیان میں دوائی ڈالنی ہے، اور اوپر بھی آپ نے شہد ڈال دینا ہے۔ تو جب آپ اس کو شہد کو ڈال کے آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ دیں گے تو کچھ ہی عرصے کے بعد، تقریباً 24 آور کے بعد، آپ نے اس کو کسی لکڑی کے ڈنڈے کی مدد سے آپ نے اس کو مکس کر لینا ہے۔ مکس کرنے کے بعد اب آپ کی جو خوراک ہے کھانے والی، وہ 1 ٹیبل سپون صبح ہمرا دودھ اور 1 ٹیبل سپون شام سوتے وقت دودھ کے ساتھ آپ نے کھانا ہے۔ تو کوشش کریں کہ شہد خالص لیں، چیزیں خالص لیں۔ اگر آپ چیزیں ہلکی لیں گے تو آپ کا جو پیسہ ہے وہ بھی ضائع ہوگا، چیزیں ناقص ہوں گی تو صحت کا بھی نقصان ہوگا، پیسے کا بھی ضائع ہوگا، اور وقت بھی ضائع ہوگا۔ اگر آپ نے میرے دواخانہ سے بنی بنائی آپ نے یہ لینی ہو تو یہ آپ کو مل جائے گی 100 گرام سے لے کر 1000 گرام تک، 2000 گرام تک بھی آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد نئی ویڈیو نئی علم کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ حافظ شبیر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ میرے پیارے ناظرین۔